میں آپ کے لیے کرتا ہوں. آج بھی میں اسپتال میں تھا تو ڈاکٹر صاحبان نے کوئی نیا انجیکشن ایجاد ہوا ہے، تجویز کیا تھا کہ آپ آئیں تو پھر آپ کو وہ انجیکشن ہم لگائیں گے. بہرحال ان کی بڑی مہربانی انجیکشن لگا، لیکن انجیکشن لگانا بھی دیکھیں امتحان ہے نا، ہڈی میں لگانا پڑتا ہے. بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے بڑا اچھا کیا کہ موضعی طور پر انہوں نے اس جگہ کو سن کر دیا تاکہ مجھے درد نہ ہو، تو اس لیے مجھے زیادہ تو محسوس نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آخر انسان ہے. تو وہاں پھر میرے 3 بج گئے. اب واپس آ گئے، کہاں روٹی کھاؤں، کیسے آرام کروں، پھر تیاری کر کے حرم کیسے پہنچوں. اللہ نے پہنچا دیا، ورنہ میری تو طاقت نہیں. انہوں نے کہا بھی کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ریسٹ کر رہے ہیں، ہماری ریسٹ تو یہی پڑھنے پڑھانے میں، اور کوئی خوشی تو ہے نہیں. اور کیا خوشی ہو سکتی ہے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، وہ بیچاری 10 سال سے صاحب فراش ہے. بچے الحمدللہ جوان ہو گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہیں. تو اس لیے اب تو یعنی 5 کمرے کے شعبے میں میں اکیلا ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہوں. اگر موت بھی آ جائے کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. بس الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے اس کا. ہم اس قابل کہاں تھے، ہم تو اس دیہات میں رہنے والے تھے جہاں نہ بجلی تھی، نہ گیس تھا، نہ پنکھا تھا. وہ باہر پانی پرکاؤ چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں ڈال لیتے تھے، اور کوئی آدمی مہربانی کر کے پنکھا جلتا رہتا تھا، ورنہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ کتنا بڑا شکر ہے کہ اب صرف ہم نہیں، ہمارے نوکر بھی ایئر کنڈیشن چلا کے سوتے ہیں. ایک ہی وقت میں 2 یا 3 بیویوں سے جماع کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے کر سکتے ہیں. اور یہ تو حدیث میں بھی ہے. میرے آقا جب حج پہ تشریف لا رہے تھے تو ساری بیویاں ساتھ تھیں، اور آخر میں آپ کی 9 بیویاں تھیں. 11 سے نکاح ہوا لیکن آخر میں 9 تھیں. وہ 9 کے 9 بیویاں ساتھ تھیں. حضور مدینے سے ذل حلیفہ آ گئے، وہاں قیام فرمایا، رات گزاری. تو اسی رات میں حضور نے اپنی ہر بیوی کے ساتھ جا کے مجامعت کی تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور احرام سے پہلے سب کے خواہشات نفسانی بھی مٹ جائیں. تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور سب سے کیوں ایسی بات کرتے؟ جائز ہے. ولیمے کا کھانا مسجد میں کھلا سکتے ہیں، بالکل کھلا سکتے ہیں. بی بی زینب کی جب شادی ہوئی حضور سے، آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنا کھانا لے آئے مسجد میں. وہ کھانا لے آئے، وہیں بیٹھ کر یہ زینب کا ولیمہ ہو گیا. تو حضور نے خود مسجد میں بیٹھ کے کھلایا. شادی گھر کرایہ پہ لینے کا حکم تو نہیں ہے. شادی گھر میں تو یہ تو بدعت ہے، رسومیں ہیں، لاکھوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ بس دکھانا ہوتا ہے نا جی کہ ہم نے فلاں شادی گھر میں شادی کی اور اس کا 10 لاکھ روپے تو صرف کرایہ تھا. بہرحال طواف کریں، ختم قرآن کریں، کسی کے لیے بھی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان کو ثواب دیں گے. بالغ لڑکا اگر ہو ستیلی ماں کا محرم بن سکتا ہے، اس کا بیٹا ہے. مغرب کی فرض کے بعد پہلے 2 رکعت سنت پڑھو، پھر نفل پڑھی جاتی ہے. اگر طواف کی 2 رکعت ہیں، پہلے طواف کی 2 رکعت پڑھو، پھر مغرب کی سنت پڑھو، کیونکہ وہ واجب ہیں، وہ نفل نہیں ہے. نفل تو تم نے بنائی ہوئی ہے نا. صلح حدیبیہ سے اگر احرام باندھ گئے ٹھیک ہے، وہ بھی حرم کے باہر ہے، باندھ سکتے ہیں. مسجد عائشہ سے بھی تو اسی لیے باندھتے ہیں کہ حرم کے باہر ہے. بچے ماں باپ کے نام فرمان ہوں تو ماں باپ ان کو گھر سے نکال سکتے ہیں. بھئی گھر سے نکالو گے تو اور باغی ہو جائیں گے. تجربہ کرو. کہتے ہیں وہ ماں باپ کو مارتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بچے، ان کے بچے بھی ان کو انشاءاللہ اسی طرح ٹھکائی کریں گے. فکر نہ کرو، صبر کرو. بچوں کی شادی ہوئی ہے تو ان کو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، بیوی کے ساتھ زندگی گزارو. ہمیں کیوں آ کے گالیاں دیتے ہو؟ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بھائی فرض پڑھ سکتی ہے. یار اللہ نے عقل کے بجائے کوئی بھوسا بھرا ہوا ہے تمہارے دماغوں میں.
یہ فرض نماز اس کی ہو جاتی ہے اور جنازہ نہیں ہوتا فرض کفایہ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کے لیے عورت گھر سے نہیں آ سکتی، اس کا جنازے کے لیے آنا منع ہے، میں لیکن موجود ہے تو پڑے گی۔ کہتے ہیں جی کہ لفظ طلاق جو ہے وہ تو واحد ہے، لیکن الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، پھر ساری تفصیل بھی تو آگے موجود ہے۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها، تم نے صرف ایک لفظ یاد کر لیا کہ مفرد ہے، مفرد ہے پر دو طلاقیں تو نہ ہوتی ہیں دنیا میں۔ مفرد کو جتنے دفعہ استعمال کرو گے وہ تین، اب ایک 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 تو تین ہو جائیں گے نا، وہ صرف ایک ایک رہے گا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور نے فرمایا لسانک رطب بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ میری ہمشیرہ والدہ کی پینشن لے رہی ہے، اس نے گھر میں اپنا حصہ بھی لے کر چھوٹے بھائی کو دیا، 3 بھائی 2 بہنیں، ہمشیرہ کا حصہ تقسیم کرے، نقد رقم دے دے تو ٹھیک ہو، ہاں ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر والد کی پینشن لیتی ہے اس میں بھی سب کا حق ہے، صرف اس کا تو نہیں۔ میں سندھ سے عمرے کے لیے آیا، دبئی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے مکہ پہنچا، ہوٹل پہنچ کے آرام کے لیے احرام کھول دیا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے، الحمدللہ دم آ گئی ہے۔ کیا تکلیف دی جناب، تمہیں اسی 2 چادروں میں سو جاتے۔ اگر عورت ہے یا مرد ہے، اس کی ہوا خارج ہوتی ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا۔ زمزم کا پانی اپنے ملک میں لے کر دوسرے پانی میں نہ ملائیں، تھوڑا تھوڑا دیں۔ میرا بھائی ہے جو ابھی 4 ماہ کے لیے تبلیغ پہ گیا ہے، دماغی طور پر مریض ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ وضو کے بعد بھی مسواک کرتے ہیں، سنت تو وہی ہے کہ وضو کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، حدیث میں ہے کہ یہ منہ کو پاک کرنے والا ہے، رب کو راضی کرنے والا ہے۔ باقی اگر بعض علماء کہتے ہیں کہ عند کل صلاۃ کا معنی ہے کہ ہر نماز سے پہلے بھی مسواک کرو۔ امام صاحب فرمائے عند وضوء کل صلاۃ، ہر نماز کے پہلے جو وضو کرتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، مسواک سنت ہے۔ اور پتہ ہے مسواک کرنے کا 70 فائدہ ہے، اور ادنا فائدہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ۔ حرم میں صدقہ خیرات حسب استطاعت معذوروں کو دینا ٹھیک ہے، معذوروں کو بھی دیں، حرم میں جو صفائی کرتے ہیں ان کو بھی دیں، وہ بھی مستحق ہیں۔ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو واجب ہیں، افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے، وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں پڑھے، وہاں بھی جگہ نہ ملے تو پورے مطاف میں پڑھے۔ میں نے جب کعبۃ اللہ کو دیکھا پہلی دفعہ تو کیفیت طاری نہیں ہوئی، تم کیفیت کے لیے تو نہیں آئے ہو، اب نماز کی کیفیت طاری نہ ہو تو نماز بھی چھوڑ دو، ہمارا کام ہے تب نماز پڑھو، طواف کرو، باقی کیفیت تو طاری تب ہوگی جب اندر صاف ہوگا۔ اگر اندر صاف نہ ہو تو صرف نظریں صاف ہوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اصل بات تو اصلاح قلب ہے نا، کہ اس کو ٹھیک کرو۔ عمرہ تو انشاءاللہ سب کا قبول ہو جائے گا۔ بہرحال عمرہ جو بھی کریں انشاءاللہ سب کا قبول ہے۔ برس کی بیماری کے لیے کوئی علاج نہیں ماں سوا اس کے کہ زمزم پلائیں، زمزم لگائیں، ورنہ اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا تقریباً علاج نہیں ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنی کہ گندم کو چھپا کے رکھ دو، جب مہنگی ہو کے بیچیں گے ناجائز ہے، لیکن اگر عام ہے تو رکھ سکتے ہو۔
ملازم کے ریٹائر ہونے پر جی پی فنڈ کی مد میں جو سود، وہ سود نہیں ہے، وہ تمہارے پیسوں کا دفع ہے، وہ لے لو۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ مجھے یاد آ گئی، میں برخوردار یحییٰ عباسی بھی بیٹھے ہیں، حضرت مولانا قائم الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تقریر فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا، تو کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا رشتہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر رشتہ کرنا چاہتے ہو پھر تو میں عمر بھی بتاؤں گا، قوم بھی بتاؤں گا، ایڈریس بھی بتاؤں گا، ورنہ کوئی ہو جو حق بات کہے سنتے رہو، تمہیں عمر سے کیا پڑی ہے۔ پاکستان میں کراچی میں پانی کی قلت ہے، اللہ دور فرمائے۔ جس ملک میں بھی اور جس صوبے میں، بلوچستان میں بھی بڑی قلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش رحمت کی برسا دیں۔ میرا بھائی اصول بات ہے کہ جب گناہ بڑھ جائیں گے نا، حضور نے فرمایا کوہت المطر، اللہ بارشیں بند کر دیں۔ علاج کیا ہے؟ توبہ کرو۔ دوران عمرہ وضو کرنے سے داڑھی کا خلال کیا، بال گر گیا، کچھ نہیں ہوتا، زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں ہوتا۔ عمرے سے طواف کی ثواب کیوں اس لیے زیادہ ہے کہ طواف کا اختلاف کوئی نہیں، قرآن کا حکم ہے، اور عمرے میں تو اختلاف ہے۔ تو یہ تو حکم ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، طواف والے مقدم ہیں۔ کہتے ہیں یہ مولانا طارق جمیل صاحب مدد ذلہ کون سے مہینے میں عمرے کے لیے آتے ہیں؟ اللہ عالم، جب اللہ چاہتا ہے آ جاتے ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں نے طواف کے دوران کعبے کو ہاتھ لگایا، کچھ نہیں، لیکن نہ لگایا کرو۔ ہم دونوں ساتھی احرام کی حالت میں تھے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا حل کیا، کوئی جم نہیں، کوئی صدقہ نہیں، ٹھیک ہے، بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، قمیص اتار کے پھینک دو نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ حضور پاک نے ساری زندگی پگڑی مبارک کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ پرائز بانڈ وغیرہ جو ہیں وہ جائز نہیں ہے، علماء نے لکھا، مجھے پتہ نہیں ہے اس کی تفصیل کا۔ حضور کو یا رسول اللہ نہیں پکار سکتے، یا حرف ندا ہے، یا اللہ، اللہ کو پکار سکتے۔ دل کے ارادے کو نیت کریں، بالکل نیت کریں، زبان سے تو صرف ایک تذکار ہے، استحضار ہے کہ یاد آ جائے بات، اصل نیت تو دل میں ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں طواف کے لیے، یہی نیت ہے۔ پاکستان میں لوگ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں تو یا علی کے نعرے بھی لگاتے ہیں، یا غوث کے نعرے بھی لگاتے ہیں، یا دستگیر یا پیر کے نعرے بھی لگاتے ہیں، تو وہاں کا کیا ہے جی؟ وہاں تو ہر قسم کے نعرے لگاتے ہیں، صرف نعرہ نہیں لگاتے تو اللہ کے نام کا نہیں لگاتے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے قرآن مجید اور تفسیر کس سے پڑھی؟ یا جس سے بھی پڑھی ہے، تم اپنا کام کرو۔ حضور کی جائے پیدائش مکے میں ہے، ابھی تک وہ مقام موجود ہے۔ فقہ جعفریہ کے ماننے والے مغرب کی اذان کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، فقہ حنفیہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت طواف والے پڑھ سکتے ہیں اور نفل نہ پڑھیں۔ طواف کے بعد نفل نہیں، واجب کی نیت کریں۔ میری بہن کو 10 سال سے مثانے کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کیا کوئی لڑکی پردے کے ساتھ مخلوط تعلیم میں تعلیم لے سکتے؟ بہتر ہے کہ نہ لے۔ ان سکولوں میں یا کالجوں میں پڑھے جہاں لڑکیوں کی تعلیم علیحدہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولی بات ہے نا میرا بھائی، کہ جب آگ اور کپاس کٹھی ہوگی تو کسی وقت آگ کی چنگاری لگ سکتی ہے، پردہ کیا کرے گا؟ سجدے میں عورت جو ہے اپنا بدن زمین سے لگا لے۔ ہمارا سارا گاؤں غیر قانونی زمین پر بنا ہوا ہے، گورنمنٹ نے خالی کرایا تو سب اٹھ جائیں گے، کیا پھر اس وقت تک اپنے مکان میں رہائش ہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورے گاؤں والے اکٹھے ہو کر اس زمین کی قیمت داخل کر دو، جان چھوٹی اپنے نام کروا لو۔
میرے واپس جانے کے 2 دن رہتے ہیں، مجھے حیض آ گیا ہے، حرم میں تو آپ نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ کے کعبہ دیکھ سکتی ہیں۔ میں نے اپنے پتہ نہیں کیا ہے کہ کپڑے کی دکان میں 6 سال کام کیا، 6 سالوں کے درمیان میں بہت سارا پیسہ اور کپڑا بغیر بولے ہوئے لے لیا ہے، چوری کیا۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ جتنا انداز ہے اتنا مالک کو واپس کرو یا خیرات کرو۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد الحرام کے باہر بھی اندر بھی جھوٹے بہانے کر کے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بغیر زبان افضل وہی ہے کہ زبان کے ساتھ ذکر کیا جائے، وہ مقام اللہ والوں کا ہے جن کے دل ذکر کرتے ہیں۔ نیک اور صالح بیوی ملنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں، ہوٹل کے جن حاجیوں کو سواری کی ضرورت ہو ان کو میں ٹیکسی ڈرائیور سے بات کر کے دیتا ہوں، ڈرائیور مجھے 20-30 ریال دیتا ہے، یہ ناجائز ہے، وہ حاجیوں کا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کو دو، تم ہوٹل کے ملازم ہو۔ دم واجب ہے، دم کی بکری خود نہیں کھا سکتے ہو۔ طوائف جائیں زیارت کے لیے، واپسی پہ احرام ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ پاکستان میں یہ مسئلہ بڑا زیر بحث ہے کہ انبیاء حیات ہیں یا حیات نہیں ہیں، اللہ دونوں کو ہدایت دے، جھگڑے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسئلہ یہی ہے جمہور امت کے نزدیک کہ انبیاء حیات ہوتے ہیں۔ جس کے والد یا والد فوت ہو ان کے لیے دعائیں کریں۔ بریلوی اور سنی میں کیا فرق ہے؟ وہ بدعت والا ہے، وہ سنت والا ہے، بس یہی فرق ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ وہاں حضرت خواجہ خانم حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کنڈیاں میں ایک مجذوب فقیر قسم کا آدمی رہتا تھا، تو وہ ہمیشہ کہتا تھا حضرت سے، حضرت دیوبندی اور بریلویوں کی صلح ہو سکتی ہے؟ آپ بھی فرما دیں کیسے؟ کہتے ہیں جی وہ حلوہ کھانا چھوڑ دیں، یہ چائے پینی چھوڑ دیں، صلح ہو جائے گی۔ فقیر حضرت ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اور کیا کہیں۔ نسوار بھی سگریٹ وغیرہ احرام میں ڈبل حرام ہے۔ میں جس 2 بچے یا بچوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے حق میں اللہ آسان کر دے، اللہ آسان کرے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعائیں کریں۔ بلوچستان میں کئی سال سے بارشیں نہیں ہوئیں، اللہم انزل علیہم رحمتک وانزل علیہم المطر العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اغثنا اغثنا علیک توکلنا و الیک عنبنا۔ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں، بہتر ہے۔ پتہ ہے اگر شیعہ سنی کا جنازہ پڑھے، یہ بھی تمہیں کبھی مولویوں نے بتایا کہ وہ کیا پڑھتا ہے؟ وہ یہ پڑھتا ہے کہ اللہم لعنہ، اللہ اس پہ لعنت کر، اللہم ادخلہ فی النار وسکر، اس کو جہنم میں داخل کر، یہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھا کرو۔ محمد رمضان میں نام ہے، وقت کل واپسی ہے، اللہ حاضر نصیب کرے۔ اگر ہمارے پاس دم کی رقم نہ ہو، اپنے ملک میں جا کر بھی کسی دوست کو بھیج دیں اور مکے میں دم کرا دیں، بالکل معذوروں کو بھی دیں اور حرم میں خدمت کرنے والوں کو بھی صدقہ دیں۔ 2 عمروں میں سر منڈوایا، تیسرے عمرے میں پورے سر کے چوتھائی سے کم حصے پر اس طرح لگو، بس دم تو نہیں، آئندہ یہ نہ کیا کرو، پورے سر پہ اس طرح لگایا کرو۔ 4 مہینے کا حمل ہو جائے تو ضائع کرنا جائز ہے، بالکل جائز نہیں بلکہ قتل کا مجرم ہوگا، کیونکہ 4 مہینے کے بعد روح پڑ جاتی ہے۔ کسی شخص نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، نہ ہی کبھی مسجد گیا، اس کا جنازہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، وہ کافر ہے۔ لیکن باقی اما کہتے ہیں فاسق فاجر ہے، جنازہ پڑھو، اللہ پر چھوڑو، اللہ جانے وہ جانے۔
کہتے ہیں جی کسی کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر 3 دن تک قرآن پڑھتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بالکل آپ روزانہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ جو سر مڈوا لیا اب کینچی کس طرح پھروائیں گے جی؟ کس چیز پہ کینچی پھروائیں گے؟ چمڑا کاٹیں گے؟ اس طرح پھروائیں دوبارہ۔ غائبانہ جنازہ حنفی مسلک میں نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ جنت میں ایک آدمی کو کتنی حوریں ملیں گی؟ روایات میں تو 70 حوروں کا ذکر ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے، زیادہ دے دیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ایک ایسا فرقہ ہے جو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو ان کے کفر میں کوئی شک ہے؟ اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے، چونکہ جس آدمی کے اندر شرک ہوگا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان کر دو جو مشرک آئندہ کبھی حرم میں نہ آئے۔ تو یہ چپکے آ تو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اندر جراثیم ہے نا، اس لیے اللہ نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ مرنے کے بعد قبر لوٹائی جاتی ہے، بالکل لوٹائی جاتی ہے۔ تعاد روحہ فی جسدہ، اس کے جسد میں روح ڈالتے ہیں، پھر سوال جواب ہوتا ہے۔ اگر فرض نماز میں پیشاب کا قطرہ گر جائے نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھے۔ پہلے 3 چکروں میں ہم نے عمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ بعض لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں لیکن مدینہ نہیں جاتے، عمرہ تو ہو جاتا ہے لیکن بڑی بد نصیبی ہے کہ آدمی مدینے سے محروم ہو جائے۔ میری ساتھی کی انگلی کو دوران طواف چوٹ لگی، خون بہا، احرام کو دھویا، وضو نہیں بنا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کے ہاتھ سے خون بہا ہے تو وضو بھی کرے دوبارہ، اگر نہیں کیا تو وضو کر کے دوبارہ طواف کرے۔ میری بہن کو مرگی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ قادر ہیں، اور وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور آج کل میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ جدید میڈیکل سائنس نے بھی مرگی کا کوئی دوائی تجویز کر دی ہے جس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو آپ کسی بڑی ہسپتال میں رجوع کریں، یا آپ کا کوئی پڑھا لکھا آدمی ہونا تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ اپنی بیماری لکھ کے ڈھونڈیں تو آن لائن جواب آنے شروع ہو جائیں گے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، باقی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا لطیف یا لطیف الطف بنا لطفک الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، یا لطیف یا لطیف اسألک اللطف القضاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور بناتنا واخواتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین وراحت قلوبنا وابداننا والسلامۃ والعافیۃ فی دیننا ودنیانا۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا واجعل الجنۃ ہی دارنا وقرارنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں دینی جماعتوں کے جھگڑے ہیں ان کے جھگڑوں کو دور فرما، یا اللہ تمام دین والوں کی حفاظت فرما، تمام دنیا کی مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین
الدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک